جی چلو الحمد للہ. چلو الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس فصل میں چیپٹر میں فرما رہے ہیں کہ اصل جو اعتبار اللہ کی نگاہ میں ہے انسان کی سکسیس کا یا فیلئر کا، وہ زندگی کا نہیں ہے کہ زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے. اصل اعتبار یہ ہے کہ موت کیسے ہوئی ہے. موت کے اوپر اعتبار ہے آپ کی سکسیس کا یا فیلئر کا. زندگی کیسی گزاری ہے یہ مطلب آپ جانیے. اللہ کو انتظار ہے موت کا کہ آپ کی موت کیسے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا مت مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں ہو. تو اس وجہ سے دیکھنا یہ ہے کہ ہم مریں کیسے. مرنا کفر پر اگر ہوتا ہے تو پھر فیلئر، اور مرنا اگر ایمان پہ ہوتا ہے تو سکسیسفل، رائٹ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری جب موت آئے گی تو کس حالت میں ہوگے تم. اور جیسے میں اس کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. ایمان والی زندگی گزارے گے تو ایمان والی موت آئے گی، کفر والی تو پھر کفر والی. سمجھا. اب اس میں دو چار اہم اور مطلب قابل فکر جو ہے وہ پوائنٹس امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھیں جس پہ ہم کو آپ کو تھوڑے غور کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ دخلت امرأۃ النار فی حرہ، کہنے کہ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک عورت جو تھی جو بڑی نیک تھی وہ جہنم میں گئی. تو زندگی اس نے نیک والی گزاری، بہت اچھی مسلمان، لیکن اس کا خاتمہ جب ہوا تو وہ جہنم میں گئی. تو اس کا مطلب اس کا وجہ یہ تھی کہ وہ بلی کے اوپر ظلم کرتی تھی، جو بلی اس نے پال رکھی تھی اس پر ظلم کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کیا. تو تمام تہجد اور نماز وغیرہ سب زیرو. ایسی انہوں نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ حَتَّى لَا يَلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ. اب کہیں گے ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ زندگی بھر عبادات کرتا رہا سب کچھ، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جو کہ کفر کا تھا، شرک کا تھا، رائٹ. اس سے یہ ہوا کہ وہ اس ایک جملے کی وجہ سے جنت سے اتنی دور چلا گیا جیسے مشرق اور مغرب کی مسافت ہے. مطلب یہ کہ اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم چلا گیا. مطلب ایک جملہ تھا لیکن وہ جملہ اتنا زہریلا تھا کہ وہ پھر جہنم میں گیا. اچھا اب یہ کہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ سنیے باپ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ 60 سنہ، کہ ایک بندہ ہے 60 سال اس نے اللہ کی اطاعت کی، 60 سال. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ جَازَ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَخْتِمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ. مرنے کے وقت مطلب سکرات الموت میں نہیں، جب بیمار ہوا اس پہ آثار موت کے ظاہر ہوئے تو جاتے جاتے اس نے ایک وصیت کی، اور وصیت اس نے غیر شرعی کی. کسی کا حق کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا.
تو اس غیر شرعی کسی کا حق مار کے وہ مرا، تو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ سیاہ ہوا، اس کا خاتمہ خیر نہیں ہوا، شر ہوا، اور اس غلط وصیت کی وجہ سے، کسی کا حق مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ اگر سے وہ 60 سال جو ہے بہت اطاعت اس نے کی اور اللہ کی مان کے چلا، مرنے کے بعد اس نے غلط وصیت کر دی آپ سے، تو اس لیے ابن قیم فرمائے العمر بآخرہ والعمل بخاتمہ۔ نہیں، جو میں نے بتایا، دیکھیے جب، ہاں یہ اہم پوائنٹ، اس کو حدیث شریف میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے متعلق کہ یہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث میں توبیخ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبیخاً کہہ رہے ہیں۔ توبیخاً کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نصیحتاً، ڈرانا۔ قاعدہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی فرما دیا ہے کہ مسلمان اگر ایمان پر مرتا ہے لیکن یہ تمام گناہوں کے ساتھ مرتا ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو جہنم میں بھیجے گا، رائٹ، لیکن ایک عرصے کے بعد ایمان کی وجہ سے اس کو نکال لیا جائے گا، ایمان کی ابھی کچھ رمق تھی اس میں، تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم سے ایک دن نکال لیا جائے گا۔ اب لیکن کب نکالا جائے گا؟ اب بتائیے کب نکالا جائے گا؟ اللہ کی مرضی۔ تو جیسا گناہ ہے لیکن نکالا جائے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ، جیسے میں اس دن پڑھا تھا، لا يدخل الجنہ قطاد، جو چغل خوری کرتا ہے نا، اس کی بات اس کی کہہ دی، اس کی بات ادھر کہہ دی، اس کو کہتے ہیں چغل خور، قطاد۔ سو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور فرمایا قطاد جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی، ایک دن اللہ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، اب یہاں دین سے مراد ہے لائف سٹائل بھی، اپنی زندگی کے پر توجہ دو اور یہ کہو بھیا ہمارے، آپ کو جو کرنا ہے کرو بھیا، ہماری زندگی تو یہ۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا۔ اب اس سے صاف مطلب یہاں واضح آیت قرآن شریف میں اور کیا ہوگی؟ 11ویں پارے میں فرمایا کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے کہا فَقُلْ لِي عَمَلِي، دیکھو میاں ہماری زندگی ہماری، تمہاری زندگی تمہاری، بھیا نصیحت ہم نے کر دی، اب تم کو جو مرضی ہے اپنی زندگی کے ساتھ کرو، ہم نے بات تم تک پہنچا دی۔ اور پھر انتم بریئون، تم بری ہو، میرے اعمال سے تم بری ہو اور تمہارے اعمال سے ہم بری ہیں۔ یہ کافر مسلمان دونوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ کذبوک ہے، کذبوک ہے۔ اب جس نے بھی تکذیب کی، تکذیب دیکھیے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقیدے میں، ایک عمل میں۔ ایک جو کافر جن کو ہم لوگ کہتے ہیں انہیں تو عقیدے میں، لیکن عجیب بات ہے جو کافر جیسے امریکنز ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے لیکن اعمال بہت حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کرتے ہیں، اخلاق میں، اخلاق میں بہت حد تک۔ ہم لوگ عقیدے میں تو تصدیق کرتے ہیں، اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے جب امریکہ آپ آیا ہے تو آپ نے کہا بھائی یہ قوم تو بڑی زبردست ہے یار، ٹھیک ہے ان میں کوئی معاشی کمزوریاں ہیں، عورت ان پہ چھائی رہتی ہے ہر وقت، شراب ہے، یہ دو چار میں، لیکن عام طور پہ سب بہترین ہے، وقت کی پابندی ہے، جو وعدہ کریں گے اس کو نبھائیں گے، سمجھا، کوئی کام وام میں نمبر 1 ہے، ملیں گے تو بہت بااخلاق سے ملیں گے، سمجھا، وغیرہ وغیرہ، جو میں اچھی تو مطلب یہ اعمال ان کے اچھے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، مسئلہ یہ ہم بعد میں جائے گا جنت۔ تو اس کو ابن قیم العمل بآخرہ، کہ دیکھو العمر بآخری، کہ عمر جو ہے وہ اصل میں آخری جو مرحلہ ہوتا ہے نا عمر کا، موت سے پہلنے کا، اس کا اعتبار ہے،
اور ایسے عمل میں خاتمی ہی، بالکل جو مطلب آخری آپ کا عمل ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. تو اس لیے زندگی بھر اگر آپ کچھ کرتے رہیں اچھے اعمال تو پھولیے گا مت پھیلیے گا مت کہ یار ہم نے تو اتنی سال گزار دیے، ہمارا تو جنت میں داخلہ ہونا ہی ہونا ہے. یو نیور نو کہ آپ کی موت کہاں پہ آتی ہے، کیسے آتی ہے. اب اس کی بہت اچھی مثال ابن قیم دینے کے لیں، دیکھیے اس کی مثال دیکھیے، کہ لیں من احدث قبل السلام، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پوری نماز پڑھی، تشہد میں بیٹھے ہیں، سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، پوری نماز باطل. پوری نماز باطل کیوں؟ بالکل آخری لمحے میں سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، اب پوری نماز فاسد ہو گئی. جائیے دعا. ایسی ومن افطر قبل غروب الشمس، آپ نے دن بھر روزہ رکھا اور مطلب غروب شمس سے پہلے، سنسٹ سے پہلے آپ نے کچھ کھا لیا، ذہب صیامہ ضائعا، آپ کا پورا روزہ ضائع ہو گیا. تو آپ نے نماز پڑھی، تشہد میں بیٹھے ہیں، سلام سے پہلے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو نماز فاسد. دن بھر روزہ رکھا، غروب شمس سے پہلے کچھ کھا لیا، صفاد دن بھر کی. تو اسے کہنے من اساء فی آخر عمری، کہنے اسی طریقے سے اپنی عمر کے آخری مرحلے میں جب آدمی گناہ کرتا ہے، لقی ربہ بذالک الوجہ، تو جس طریقے سے مرا ہے نا گناہوں میں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ملے گا. جیسے ایک مسلمان بھائی تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہاں پہ تھے، اچھے تھے مسلمان، سب کچھ، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ زنا میں ملوث ہو گئے، زنا میں. تو ایک خاتون کے ساتھ وہ زنا کر رہے تھے اور ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، اس زنا کے ایکٹ میں انتقال ہو گیا. اب دیکھیے خاتمہ جو ہے یہ کیسا ہوا. تو اس لیے صاحب اصل اعتبار جو ہے وہ آخری اس کا ہے. تو بہرحال ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میاں چونکہ آخری مرحلے کا زندگی کا اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، اس لیے زندگی بھر دعا کرتے رہیں حسن خاتمے کے لیے. سمجھے؟ حسن خاتمے کا قرآن شریف میں بھی حسن خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا مسلمون. دیکھو جب مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا، رائٹ؟ ہاں نہیں مطلب اختیار میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی ایسی گزاری ہے. دیکھیے شفاعت بھائی ایک بات سمجھیں، دین آتا ہے صرف صحبت سے، کتابوں سے نہیں آتا ہے، وعظوں سے نہیں آتا ہے، صحبت سے آتا ہے. کسی بھی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو دین نہیں آئے گا، کچھ اور آ جائے گا، اور کچھ اور کو آپ دین سمجھیں گے. جیسے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اچھے بھلے تھے، جب وہ بظاہر دیندار نہیں تھے، اچھے بھلے تھے، ہنستے تھے، لوگوں کے ہاں آتے جاتے تھے، ہلا گلا کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے، نارمل زندگی تھی. لیکن سو کال جب دیندار ہو گئے، دین میں لگ گئے، دین جس کو کہتے ہیں، ان کا اخلاق بدتر ہو گیا. نہ ہنستے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ ملاتے ہیں. وہ بالکل ایک عجیب مخلوق ہو گئے. ان میں یہ زوم آ گیا، ہم اب دیندار ہیں. بس جہاں یہ زہر آیا کہ ہم دیندار ہیں، تو اس سے بڑا خبیث آدمی نہیں کوئی. کیونکہ جہاں آپ نے کہا ہم اب الحمدللہ صاحب تقوی ہیں، پہلے ہم بہت خراب تھے.
اب یہ خو نکلتی ہے جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آپ میں ایک صاحب تھے، یہ بات ہے صاحب، یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نہیں، انہوں نے واقعہ بتایا، کسی بزرگ بتایا، کہنے لگے ایک صاحب تھے، وہ اپنے علاقے کے بہت بڑے چودھری تھے، تو جب آپ قائد ہیں کہیں کے، چاہے 10 آدمی کے اوپر بھی ہوں، اور صحبت نہیں ہے، تو پھر آپ میں تکبر آ ہی جاتا ہے۔ تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، تو ان بزرگ کے پاس 1 مہینہ رہے اور جانے لگے۔ تو جب جانے لگے تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ حضرت ہم تو آپ کو سمجھ کے آئے تھے کہ آپ بہت اللہ والے ہیں، ہم کو تو آپ میں کوئی ایسی بات دکھی نہیں، آپ تو عام لوگوں کی طرح سب سے ہنستے بولتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور تو ہم تو اب جا رہے ہیں، 1 مہینہ ہم نے گزارا آپ کے پاس، کچھ ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ تو جو اللہ والے تھے ان کو علم تھا کہ اس بندے میں تکبر ہے، کیونکہ یہ اپنے علاقے کا چودھری ہے، اور دیکھیے تکبر کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا ہے، آنا ہے بز میں جانا میں، تو پندار خودی کو توڑ گیا، اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، تکبر کو توڑ کے آئیے، پھر آئیے آپ۔ مسئلہ یہ تھا وہ دین سیکھنا چاہتے تھے تکبر کے ساتھ، تو کچھ نہیں ملا، 0۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، تم تھوڑا اور قیام کر سکتے ہو؟ کہ ہاں ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وہ تو ہم کو کچھ نہیں ملا، اس لیے ہم جا رہے ہیں واپس۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ لو ایک بیگ ہے، اس میں وہ ہیں آخروٹ، اور یہ بیگ بھرا ہوا ہے آخروٹ سے، تم یہ بیگ لے کر ہمارے خانقاہ کی جو دہلیز ہے اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے کہ جب لوگ آئیں گے تو ایسا کرو کہ ان کا جوتا لو اور صاف کرو، اور ہر جوتا جب صاف کرو گے تم، صاف کر کے رکھو، اور ایک آخروٹ لے کر اس کو توڑو، رائٹ، ایک آخروٹ توڑو، اور جو صاحب آئیں ان کو کھلا دو، جن کے جوتے صاف کرو ان کو کھلا دو۔ تو کہنے یہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ کرو، جاؤ دیکھو۔ خیر ان کے سمجھ میں وہ لیا، وہ بیٹھ گیا۔ سب ہوا یہ کہ اس میں ان کو 2-4 دن لگ گئے، لیکن جب وہ تھیلا ختم ہوا تو ان کے دل کی حالت تھی کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر کھولنا شروع کیا، اب معارف کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گئے، اب وہ جو تکبر تھا نا، وہ جوتے صاف کر کر کے لوگوں کے، وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جب گئے تو اب انہی اللہ والے کے پاس ان کو ایسا کچھ ملنا شروع ہو گیا جو پہلے بالکل دکھتا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے دین سمجھ میں آتا ہے صاحب صحبت سے۔ صحبت میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ صحبت میں تکبر ختم ہوتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھتے رہیے گا، تکبر اپنی جگہ پہ رہے گا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ کہ جب ہاتھ میں کسی کا آتا ہے نا، تب کیا تھا وہ اکبر الہ آبادی کا شعر آپ کو سنایا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے، کیا تھا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
اس لیے صاحب آپ جس چیز کو شاید دین سمجھ رہے ہیں شاید وہ دین نہ ہو آپ کے لیے. آپ سمجھے؟ اس لیے دین سیکھنا پڑتا ہے صاحب. اچھا ایک چیز اور یہاں فرماتے ہیں کم جاء الثواب. دیکھیے آپ چلیے آپ کم جاء الثواب یسعى الیک فوقف الباب فردہ بواب سوف ولعل. کہتے ہیں کتنی مرتبہ تمہاری زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ بہت بڑا ثواب تمہارے دروازے تک آیا ہوگا. ثواب تمہاری دہلیز پہ آیا, دروازے پہ آیا, اور تم نے یہ کہہ کے اس کو واپس کر دیا کہ ایسے جاؤ. دیکھو شاید ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں شاید ہم ایسا کریں, تو شاید میں آپ نے اس ثواب کو ضائع کر دیا, وہ واپس چلا گیا. مطلب یہ کہ جو اعمال آپ کو فوراً کرنے تھے وہ آپ نے اتنے ڈیلے کیے کہ وہ ختم ہی ہو گیا معاملہ, وہ داعیہ ختم ہو گیا. مطلب جس وقت کوئی اچھے عمل کا داعیہ پیدا ہو نا اس کو کر لیجیے. سوف لعل مت کہیں, کچھ بھی ہے, کوئی بھی اچھا عمل ہے یار. اب نماز کے وقت آیا, آپ نماز پڑھ لیجیے. اب آپ کے دل میں یہ آیا کہ حافظ صاحب کی دعوت نہیں کی, کل نے کر لیجیے. اب آپ یہ مت کہیں ہاں شاید دیکھو ہم دیکھتے ہیں. آپ سمجھ پا رہا کہ آپ کا لنچ پہ لے آتے ہیں. نہیں یار آج تو نہیں. تو سوفا کہتے ہیں ان قریب ہم کر لیں گے. لعل مطلب شاید, عسا بھی شاید, رائٹ. تو اس میں اچھا دیکھیے, اس میں اپنا ظفر بھائی دیکھیے قرآن میں آپ دیکھیے کہ جو اچھے اعمال ہیں نا اس پہ اللہ تعالیٰ اس میں تحریر یہ کی ہے, کہا ہے سابقو سارعو, بھائی جلدی کرو, جلدی کرو. اب یہ حج ہے, اب حج بتا اللہ فرمایا ڈیلے مت کرو, اور ڈیلے کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس کو کفر کہا کہ بھائی جب فرض ہو گیا تو یہ ڈیلے کیوں ہے؟ نماز آ کے وقت ہو گیا ہے, موقع بھی ہے, نماز پڑھ لیجیے فرض نماز. اس کو اگر آپ نے ڈیلے کیا نا تو یہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. کیا پتہ وقت چلا جائے اور جان بوجھ کے آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی. آپ سمجھے؟ تو وہ جو اچھے اعمال ہیں اس کو اللہ نے کہا اس کو ڈیلے نہیں کرو, اس کو آپ کر لیجیے. یہ ایک صحابی تھے نا, وہ کھجور کھا رہے تھے اور ایک معرکہ ہو رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں ابھی نیو مسلم تھے بالکل, انہوں نے کہا اے اللہ کا رسول اگر ہم گئے اس معرکے میں اور ہم مارے جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس میں جنت جاؤ گے, تم شہید ہو گئے. اب وہ بدو اپنا کھا رہے ہیں, پھر انہوں نے دیکھا ہمارے بیگ میں یا جائے میں بھی بہت کھجورے ہیں, ہم کہاں تک کھائیں گے؟ انہوں نے رکھا کہ اب ہم جنت میں باقی کھائیں گے. اور وہ تلوار لے گئے اللہ کے راہ میں اور شہید ہو گئے. تو وہ عجیب صحابی تھے, نہ ایک نماز پڑھی زندگی میں نہ کچھ, لیکن ٹائم ویسٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا باقی اب ہم جنت میں کھائیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے اچھے کاموں میں تاخیر نہ کریں. جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس پہ آپ تاخیر کریں کہ اچھا آج نہیں کل کرنے. جیسے ہمارا استاد نے کہا تھا کہ بیٹا جب تم لوگوں کے پاس کوئی طلاق کا کیس آئے نا اس کو ڈیلے کیا کرو. کوئی خاتون آئی, انہوں نے کہا ہم کو طلاق چاہیے, شوہر اچھا ٹھیک ہے تو اس کو آج ہم بزی ہیں, آپ آئیے اگلے ہفتے, دیکھیے تب تک کیا ہوتا ہے. کیونکہ شاید اس دوران جو ہے نا وہ معاملہ آپس میں ہی سلجھ جائے. تو جو ایسے کام ہے اس میں ڈیلے کریے. جو اچھے کام ہے, نکاح ہے, نکاح کو آپ ڈیلے مت کریے. کیا پتہ ان لوگوں سے کوئی گناہ ہو جائے اور آپ رسپانسبل ہو.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب آئے رات کے 11 بجے قریب مسجد، یہاں مسجد 11 بجے قریب نکاح کرنے کے لیے. تو ان کا فون آیا آئی ایم ایٹ دا مسجد. ہم نے کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کہنا وہ نکاح کرنا ہے. ہم نے کہا رات کو اس قدر؟ جی شیخ نکاح کرنا ہے. ہم نے خاتون آپ کے ساتھ آئی ہیں وہ دیر کہنی وہ ساتھ میں. تو ہم نے کس کو فون کیا تھا؟ ہم نے شباب کسی اور کو. ہم نے کہا صاحب مسجد آ سکتے ہیں؟ کیوں؟ انہیں نکاح کرنا ہے. کیونکہ ڈر یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے نکاح نہیں کیا ان سے زنا ہو گیا تو اللہ پکڑے گا آپ کو کہ بھائی آئے تھے نکاح کرنے تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم نے نکاح کر لیا ہوتا تو یہ زنا نہ ہوتا. نہیں وہ شہادت جو ہے وہ ثقہ لوگوں کی ہوتی ہے. نہیں انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ. جی بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ ابن قیم اس میں فرما رہے ہیں کہ جب اچھے اعمال کا موقع ملے تو اس کو سوفا لعلہ مت کہو. اچھا ہم کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے کہ مغرب مت کیا ہے. ورنہ یہ چیزیں آدمی کو کفر تک لے کے چلی آتی ہیں. جو موقع ہے ابھی کر لیجئے. آئیے صاحب جنجر ٹی. آپ کی جنجر ٹی تو مشہور ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا. آئیے صاحب اب آج یہ جو بیان ہے مدارج السالکین میں حضور یہ آج کے اس میں صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا پوری صاحب کیونکہ یہ مرض اکثر میں ہے تو اس مرض کا ازالے کے لیے آپ کو توجہ دینی پڑے گی صاحب. مرض یہ ہے ایروگنس کا. مرض ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا، اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا. اور یہ کینسر ہے ایمان کا. ایمان میں یہ کینسر ہے صاحب، ختم کر دیتا ہے ایمان کو. تکبر، ایروگنس، رعونت. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ سے تو اس کی جو ضد ہے جو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے تواضع. تواضع، ہیوملٹی. اپنے آپ کو ہمبل کریں آپ، رائٹ. اپنے آپ کو ایمان میں مطلب ایمان میں بات ہو رہی ہے، ایمان میں اور اعمال میں دوسروں سے کمتر سمجھیے. ایمان اعمال میں. باقی آپ کا جو پروفیشنل فیلڈ ہے وہ الگ بات ہے. اب پروفیشنل فیلڈ میں تو ظاہر بات ہے آپ کو یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ، تو اس میں تو آپ کوئی. لیکن جہاں تک ایمان و اعمال کا ہوتا ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم پورے اورلینڈو میں شاید سب سے کم ایمان والے ہم ہیں. اور پورے اورلینڈو میں اگر دیکھا جائے تو سب سے خراب اعمال جو ہیں اگر دیکھے جائیں تو ہمارے ہیں. یہ ہوتا ہے تواضع. رائٹ. اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں بھی آپ نے کہا نہیں ہم تو اس سے اچھے ہیں اعمال میں ایمان، تو صاحب یہاں سے پھر آپ کا حسن خاتمہ نہیں ہوگا. حسن خاتمہ نہیں ہوگا. اور یہ چیز دل سے آپ کو سمجھنی پڑے گی. اس لیے پچھلے ویک جو آپ لوگوں کو احادیث بتائی تھیں وہ تو تھیں. اب آج کچھ اور دیکھیے آپ. دیکھیے حضرت فضیل ابن عیاض. اب سنیے. اب دیکھیے فضیل ابن عیاض تابعی تھے. فضیل ابن عیاض تابعی تھے. انہوں نے صحابہ سے دین سیکھا تھا. صحابہ سے. اس لیے فضیل ابن عیاض جب کسی بات کی تشریح کرتے ہیں تو 1300 صدی گزر گئی ہیں لیکن ان کی بات کو اتنا وزن دیا جاتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ ہر عالم ہر آدمی جو ہے اس کو غور سے سنتا ہے اور سمجھے. اب اس لیے فضیل ابن عیاض تواضع کی تشریح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی صاحب نے فضیل ابن عیاض سے پوچھا کہ یہ بتائیے تواضع ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یخضع للحق وینقاد له ویقبلہ ممن قالہ. وہ انہوں نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ جو حق ہے
جو صحیح بات ہے اس کے آگے آدمی جھک جائے، حق کے آگے آپ جھک جائے، حق کے سامنے پھر اف اینڈ بٹس نہیں مت کریں، آپ حق کے آگے بس جھک جائیں، رائٹ. اور فرمایا وَيَنْقَادُ لَهُ، رائٹ، اس کو تسلیم کر لیجیے، حق کو تسلیم کر لیجیے. پھر انہوں نے فرمایا دیکھیں یہ باٹم لائن ہے ہمیں آپ کے لیے، وَيَقْبَلُهُ مِمَّنْ قَالَهُ، اور چاہے حق کی بات کسی آدمی کے منہ سے آئے اس کو آپ قبول کر لیجیے. یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ کہیے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. نہیں پرویز بھائی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہم سب میں ایگو ایسا ہے، کوئی صحیح بات کوئی غیر کہہ رہا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے، کوئی کمزور بات اپنا کہہ رہا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تواضع نہیں ہے. کمزور کہہ رہا ہے یا غریب کہہ رہا ہے، ہاں کوئی بھی ہے، وہی غریب آدمی کہے گا، کوئی آدمی سوچے گا. اور وہ کیا تھا کہ ہماری کیا تھا وہ عبد الرحمن میں وہ حکیم ناصر کا شعر کہ ہاں ان کی آنکھ میں ہو، ان کی آنکھ میں ہو تو ستارے آنسو، میری آنکھ میں ہو تو بیچارے آنسو. آنسو وہی ہیں لیکن یہ ہے کس کی آنکھ میں، ان کی آنکھ میں ہو تو ستارے آنسو، میری آنکھ میں ہو تو بیچارے آنسو. ہماری رونے کی کوئی قیمت ہی نہیں. اگر ان کی آنکھ میں ہو جائے تو ہر آدمی کہتا ہے دیکھو کتنے پیارے آنکھ تھی، تم نے ان کو رلا دیا. تو فضیل ابن عیاض فرمانے وَيَقْبَلُهُ مِمَّنْ قَالَهُ، اور حق بات کو قبول کرو چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو. میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کرتا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت دیکھیے، دیکھنے کو، اور ہم لوگ کتنے تنگ نظر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، مطلب قرآن شریف سے خوبصورت کوئی کلام نہیں، سب کچھ ہے اس میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں تو دور جاہلی کے مشرک شعراء کو کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس قدر عمدہ بات اس نے کہی ہے. ایک جاہلی دور کے مشرک شاعر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں کوٹ کر رہے ہیں. اگر ہم آپ ہوتے تو نعوذ باللہ فتویٰ لگا دیتے کہ یہ کیا بات ہے، قرآن شریف کے آگے جاہلی دور کے شاعر کو کوٹ کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی بات کہہ رہا ہو، اچھی بات کہہ رہا ہے، اچھی بات کہہ رہا ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں. آپ سمجھیں؟ تو اس وجہ سے یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے. ایک یہودی اچھا دیکھیں نا، آپ کا ایک ڈاکٹر ہے وہ یہودی ہے، پروفیسر ہے آپ کا یہودی ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آپ کہیں گے یار بہت زبردست ہمارا پروفیسر ہے، کیا لیکچر دیتا ہے یار. ڈاکٹر ہے حافظ صاحب، ہمارا ڈاکٹر جو ہے بہترین ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو دکھائیے، حالانکہ وہ یہودی ہے. تو ایسی نبی پاک سے سننے گا کہیں کوئی بھی حق کی بات ہو تو اگر آپ حق کی بات کو تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ فلاں صاحب نے کہا ہے تو آپ میں تکبر ہے. تواضع یہ ہوتا ہے کہ حق کے آگے آپ جھک جائیے، حق کے آگے آپ جھک جائیے، تواضع. اور پھر ابن قیم فضیل ابن عیاض نے یہ بھی فرمایا التواضع ان لا ترى لنفسك قیمتا. جب اکیلے تھے، جب آپ تنہائی میں بیٹھیں، سنیے آپ، جب آپ تنہائی میں بیٹھیں کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، اس وقت جب آپ اپنے آپ کو اپنا تجزیہ کریں
تو آپ یہ تصور کیا، یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کی قیمت کچھ نہیں ہے، آپ کی اپنی قیمت کچھ نہیں ہے، یو آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے آگے آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ اللہ کے حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں ماشاءاللہ میں نے اتنے سال عبادت کی ہے تو میں بھی کچھ ہوں. آپ تو یہ سب تواضع نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کا کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آگے. اور جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ تواضع ہوا خفض الجناح ولین الجانب. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تواضع یہ ہے کہ دل سے اپنے آپ کو خاک نشین سمجھو اور اس کی وجہ سے سب کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، سختی کے ساتھ نہیں. پھر ابو یزید بستامی، آپ نے نام سنا ہوگا، 2 صدی ہجری کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کوئی 1200 سال گزر گئے. بہت ان کے اقوال بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تواضع ان لا یرا لنفسی مقاما ولا حالا ولا یرا فی الخلق شرا منہ. دیکھیے آپ، یہ اللہ والے بتا رہے ہیں کہ کہنے میاں دیکھو تواضع یہ ہے کہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو زیرو رکھنا کہ ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہمارا تقوی کیا، ہم زیرو، ہم کچھ ہیں ہی نہیں. اور فرمائے گا ولا یرا فی الخلق، اور پوری مخلوق میں شر منہ، ہم سے زیادہ گناہگار نہیں ہے. پوری مخلوق میں رائٹ ناؤ اس زمین پر ہم سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے. کہنا یہ ہے تواضع. ابن عطا، یہ بھی 2 صدی ہجری کے آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا ہوا قبول الحق ممن کان. تواضع یہ ہے کہ حق کو قبول کریں آپ، چاہے کہیں سے آئے، حق کی بات ہے تسلیم کر لیں. والعز فی التواضع، اور یہ سمجھ لیں کہ تواضع میں ہی عزت ہے. انسان کی عزت اللہ تعالیٰ نے تواضع میں رکھی ہے، تکبر میں ذلت ہے اور تواضع میں عزت ہے. رائٹ. پھر کہنے ہیں فمن، اب اس بات کو سنیے آپ، شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو تقوی اسی لیے نہیں نصیب ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں فمن طلبہ فی الکبر، جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تکبر کے ساتھ، تو کہنے فہو کطلب الماء من النار، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ آگ سے پانی طلب کریں، آپ آگ سے پانی طلب کریں. آگ آپ کو صرف آگ ہی دے گی. تو جس طریقے سے آگ سے پانی طلب کرنا احمقانہ بات ہے، ایسی تکبر کے ساتھ تقوی طلب کرنا احمقانہ بات ہے. پہلے آپ کو اپنے آپ کو زیرو کرنا پڑے گا اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ وہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جو گناہگار ہیں وہ اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا، یہ تمام اللہ والوں نے یہی بات کہی ہے. آپ جن کے بھی ملفوظات پڑھیے سب میں ہی بات ملتی ہے. اچھا دیکھیے ابراہیم ابن شیبان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا ہے 361 میں، 361 میں، چوتھویں صدی ہجری کے تھے اور یہ عراق میں تھے. اب دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں، اب اس بات سنیے آپ،
ان کی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ انہوں نے 30 سال صحبت اختیار کی. 30 سال تب جا کر یہ کوئلہ جو ہے یہ کندہ بنتا ہے. بہرحال تو یہ فرماتے ہیں الشرف التواضع، عزت تواضع میں ہے، عزت تواضع اختیار کرنے میں. والعز فی التقوی، اور عزت جو ہے وہ تو تقوی سے ملتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں والحریہ فی القناعہ ہے، اور فریڈم ملتی ہے کہے سے شباب بھائی؟ فریڈم ملتی ہے قناعت کے ساتھ. اللہ میں نے قناعت میں فریڈم رکھی ہے، آزادی. وہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس کو اللہ نے جو کچھ دیا نا اس پہ آپ قانع ہیں تو آپ آزاد ہیں بالکل. اور پیسے اور چیزوں کی کوئی جمع کرنے کی ہوڑ میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے. آپ غلام ہو گئے اپنی خواہشات کی کہ بس یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر ہم کچھ نہیں کریں گے. اور وہ کبھی نہیں ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو ایسا اس کا مزاج ہے کہ اگر 2 وادیاں اس کو اللہ تعالیٰ دے دے سونے کی، 2 وادیاں سونے کی، اس کی عادت پھر بھی یہی ہوگی کہ بس ایک اور مل جائے پھر ہم کچھ نہیں کریں گے. تو حضور سے فرمایا وَلَن يَمْلَأْ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ جو ہے اب وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکے گی. مطلب یہ مرنے تک پھر یہ دوڑتا ہی رہے گا. اس لیے صاحب یہ کیٹ اور ماؤس کی جو ریس ہے نا، اس پر آپ روک لگائیے، ورنہ لوگ بہت جلدی مر رہے ہیں. آج کل لگ رہا ہے لوگ بہت جلدی تیز ہو گئی. اب وہ ڈاکٹر رضا علی صاحب کی اہلیہ کی تدفین کل ہونی تھی، تو ڈیکسٹر نے بتایا کہ حافظ صاحب ٹائم ہی نہیں ہے، جمعے کو صبح 3 جنازے تھے. کہنے لگے اب ہم بتائیے ہم کہاں کریں گے، تو مجبوراً آج کے لیے رکھی گئی. وہ ایک شعر ہے کہ بادخار تھے جتنے پرانے، بادخار تھے جتنے پرانے سب اٹھتے آتے ہیں. بادخار تھے جتنے پرانے سب اٹھتے آتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی. کہیں سے آب بقا، مطلب وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ تھے سب ایک کر کے اٹھ رہے ہیں، کوئی رک ہی نہیں رہا ہے. تو کہیں سے آب بقائے دوام لا، کچھ تو ایسی دوا لا کہ جس سے یہ معاملہ کچھ ٹھہرے یار. جس کو دیکھو مر رہا ہے، جس کو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم مریں گے، سب مر رہے ہیں. تو جب اس نے کہا کہ 3 جنازے ہیں تو ہم نے کہا ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے. کہنا حافظ صاحب آج اس نے کہا حافظ صاحب ٹو بزی اور ایوری ڈے آئی ایم بزی. اس کا بزنس ہی جنازے کا ہے. تو اس میں اسی لیے کہا ہے اس پہ صاحب اپنا ناصر بھائی، اس کا میر تقی میر کا باکمال بہت ہی کمال والا شعر ہے. اپنا رحمان بھائی دیکھیے شعر دیکھیے میر کا، اسی قناعت کہتا ہے نہ گل کو ہے ثبات. سنیے آپ، بہت کام کا شعر. نہ گل کو ہے ثبات اور نہ مجھ کو ہے اعتبار، نہ ہم کو ہے اعتبار. نہ گل کو ہے، گل سمجھنا پھول، تو پھول مرجھا جاتا ہے. تو ثبات مطلب کوئی پائیدگی، اس میں کوئی ہر پھول تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہ گل کو ہے ثبات اور نہ ہم کو ہے اعتماد. کہتے ہیں کس ہوس کی چمن، ہم کس ہوس کی چمن، نہیں گل کو ہے ثبات نہ ہم کو اعتبار، نہیں ہم کس بات پر چمن رنگ ہوا سے رنگ بو کریں. ہم کس بات پر چمن ہوا سے رنگ بو کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی چیز کو ثبات نہیں ہے
تو ہم کس بات کے اوپر ہوس کریں یار؟ جس کو دیکھو ختم ہو جاتا ہے، جس کو دیکھو ختم ہو جاتا ہے. تو ہوس کے لیے پائیداری ضروری ہے صاحب. پائیدار تو اب گل ہے تو ختم ہو گیا، ہم ہیں تو ہم کو اپنا اعتماد نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کس بات پر چمن ہم ہوس رنگ و بو کریں، کس بات پر ہم رنگ و بو کریں. ہر آدمی تو جا رہا ہے. وہ شعر ہے نا اس کا، کسی استاد کا کہتا ہے کہ چلنے کو یہاں نہیں کمر کسے، رائٹ، کمر کسے یہاں چلنے کو سب یار بیٹھے ہیں. کمر کسے چلنے کو جی یہاں سے بہت آ گئے ہیں، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. آپ سے اس لیے صاحب یہ جو ساقیہ یہ اس کا ہے، یہ ہے، یہ بھی میر کا ہے. ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ. دیکھیے دلی کی زبان پرانی، کہتا ہے ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ. جب تلک بس چل سکے، جب تلک جام چل سکے چلو. بس اس کو یہ سب چل چلاؤ ہے. تو اس کو یہ کہہ رہے ابراہیم ابن شیبان کہہ رہے ہیں الحریہ فی القناعت، قناعت میں آزادی ہے. ہوس کی پوری کرنے میں آزادی نہیں ہے. ہوس میں کیا ہے پرویز بھائی، ہم لوگ غلام ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ہوس کے غلام ہیں. اور قناعت میں آزادی ہے، جو مل گیا بس اللہ کا شکر ہے. آپ وہ کبیر کا صاحب وہ دوہا یاد کر لیے صاحب، بہت پیارا شو ہے. روکھی سوکھی کھائے کے، یاد ہے، روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پیو. روکھی سوکھی کھائے کے، بریانی ملے نہ ملے، لیکن روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پیو. دوسرے کی چپڑی روٹی مت للچاوے جیو. دوسرے کی چپڑی روٹی، اس پہ اس نے صاحب خوب بٹر لگایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں دوسرے کی چپڑی روٹی مت للچاوے جیو. تو قناعت یہ کہ صاحب جو ہے بس الحمد، اس میں آدمی آزاد رہتا ہے. ہم آپ جو کہتے ہیں ہم مسجد نہیں آ سکتے، ہم ویری بزی اپنے خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے، ضروریات کی تکمیل میں نہیں ہے. ضروریات آپ کی بہت پہلے پوری ہو چکی. اب جو دوڑ بھاگ ہے وہ صرف، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس دوڑ بھاگ میں آپ نے اپنی عمر ضائع کر دی، بچوں کو ضائع کر دیا، اور اپنے مکان کو آپ گھر نہیں بنا پائے. آپ کا مکان آج بھی مکان ہے، گھر نہیں بن پا رہا ہے. کہ گھر کو بنانے کے لیے محبت چاہیے، وقت چاہیے. مکان تو اس کا ہوتا ہے صاحب، یہ گارے کا اور اینٹوں کا. ہاں کیا تھا وہ شعر، گھر وہ ہے. دیکھیے پرانا شعر، یہ جگناتھ آزاد کا ہے. کہتا ہے گھر وہ ہے جہاں خوشی و رخصت ہو، خوشی و مسرت ہو رقصاں. ہاں گھر وہ ہے جہاں خوشی و مسرت، خوشی مسرت، گھر وہ ہے جہاں خوشی و مسرت ہو رقصاں. اینٹوں کے ہر انبار کو ہم گھر نہیں کہتے. ہاں اینٹوں کے ہر انبار کو ہم گھر نہیں کہتے جی. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہوس سے نکلنا پڑے گا. دیکھیے ہمارے آپ کے ابا دادا نانا جو کیا تھے، جو بھی ان کا کام تھا وہ کر کے گھر آگے، پھر چاہے ان کو کوئی بھی آدمی پیسے دے نہیں. تو گھر پہ بچوں کو معلوم ہوتا تھا ابا 4 بجے گھر پہ آئیں گے، 5 بجے آئیں گے. تو تب تک ہم لوگ بالکل صراط مستقیم پر آ چکے ہوتے تھے. ورنہ ابا ہوں گے، ابا کا جوتا ہوگا، ڈنڈا ہوگا، رائٹ ٹائم ہو جائے گا. آگے ابا کہتے ہیں ہاں ظہر کتنے بجے پڑھی تھی؟ جب ابا 1 بجے پڑھی تھی. ہاں کس کے سامنے پڑھی تھی؟ امی دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے 5 یہ پڑھ لیا تھا جی. معلوم ہے نا ابا آئیں گے. لیکن اگر وہاں پر ابا کا کوئی ٹائم ہی نہیں آنے کا، 10 بجے 11 بجے آ رہے ہیں،
جو آج کل ہے. تو بچے بھی اپنے کیوں ابا کا تو کوئی ہے, اچھا ابا کے آنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے ابا کا, تو اس میں کیا بچے جو ہم لوگ کی فیملی سپلٹ ہو رہی ہیں, جو منتشر ہو رہی ہیں, وہاں باپ اپنا کردار نہیں ادا کر رہا ہے. باپ ہوس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ایک شاعر نے کہا عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا, عذاب یہ بھی کسی اور پہ نہیں, تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. تمام عمر چلے, کام کرتے رہے 8 بجے سے صبح 8 بجے سے 11, لیکن گھر نہیں آیا, وہ مکان کا مکان ہی رہا. تو یہ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا, تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. تو اس وجہ سے جب تک قناعت نہیں ہوگی صاحب, قناعت, ہاں پھر آزادی نہیں ہوگی نا, پھر آپ غلام ہیں, آپ غلام ہیں. تو اس کو یہ ابراہیم ابن اور یہ اس جنریشن کا بہت بڑا المیہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے. اور صاحب خوشی آتی ہے پرویز بھائی بچوں سے, فیملی سے. اس کو آپ بڑے گھر سے نہیں آئے گی, اگر اس سے آتی نا تو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا تھا کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے گھر کے ذریعے سے ہم کو خوشیاں دے, یا بہت بڑی گاڑی سے. اللہ نے فرمایا قرۃ اعین کہیں سے, حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ذریعے, ہمارے گھر والوں کے ذریعے سے ہم کو قرۃ اعین دے, مطلب پیس دے, سکون دے. تو مطلب یہ کہ آپ پاس سب کچھ ہے, بچے آپ کے تباہ ہیں, برباد ہیں, یا محبت نہیں کرتے. چل تباہ نہیں, مطلب آپ سے محبت نہیں کرتے. اگر محبت نہیں کرتے آپ سے تو آپ جتنا بڑا سب بیکار ہے. انسان جو ہے وہ اللہ میں ایسی بنایا ہے صاحب, وہ محبت سے خوش رہتا ہے, نفرت سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور وہ آتا ہے صاحب, دیکھیے دنیا میں اللہ نے ایک اور اصول رکھا, آپ بھی جانتے ہیں اس کو, انگریزی میں کہتے ہیں کہ what goes around comes around. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ہے کہ جو آپ نے دنیا کو دیا ہے, دنیا وہی آپ کو دے گی واپس. اگر آپ نے بچوں کو محبت دی ہے, وقت دیا ہے, تو بچے آپ کو محبت بھی دیں گے, وقت بھی دیں گے, کیونکہ آپ نے ان کو وہ دیا ہے. اگر آپ نے ان کو وہ نہیں دیا ہے, بڑھاپے میں آپ ان کے چہرے کو ترستے رہ جائیں گے, اور اتنا بڑا گھر آپ لے کے, اتنی جائیداد لے کے, اتنا بڑا بزنس, اتنا بڑا بینک میں سب ہے, بچوں کے دل میں محبت نہیں آپ کی, اسی لیے آتے نہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ آپ نے ان کو وہ نہیں دیا جو آپ نے ان کو دیا نہیں, تو آپ اس کے طلبگار کیوں ان سے. وہ کیا تھا, وہ پروین شاکر کا آپ کو شعر سنایا تھا بڑا عمدہ. پروین کیا تھا, وہ بہت غضب کا شعر کہا تھا اس نے. اس نے کہا تھا کہ ہاں ہم تو خوشبو ہیں, یاد ہے, ہم تو خوشبو ہیں, ہواؤں میں بکھر جائیں گے. ہم تو خوشبو ہیں, ہواؤں میں بکھر جائیں گے. مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. مطلب بچے جو ہیں وہ تو بکھر کے فضا میں, کوئی امریکہ میں, کوئی یورپ میں, لیکن پھول کہاں ہے. اب وہ پھول کہاں جائے گا, کیونکہ جہاں اس سے پھول سے خوشبو نکلی تو وہ اب ہوا میں چلے گی. اب وہ پھول تو وہیں پہ, اسی ڈالی پہ, اب وہ مرجھا رہا ہے, لیکن تو اس پہ پروین نے کہا کہ مسئلہ تو پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. پھول نے مطلب وہ خوشبو تو دے دی, اب کیا کرے وہ. تو بھائی ایسا ہی ہمارا آپ کا کرتا ہوگا. بچے اب پلٹ کے آئیں گے نہیں, کیونکہ ہم نے ان کو وہ دیا نہیں جس کے ہم اب طلبگار ہیں. اس لیے قناعت میں آزادی ہے صاحب, قناعت میں آزادی ہے.
اب آپ سوچیے ہمارے آبا و اجداد کامیاب کیوں تھے؟ ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹ وہ کامیاب کیوں تھے؟ کہ انہوں نے وقت دیا، محبت دی بچوں کو، سمجھے آپ؟ تو بچوں نے ان کو ہمیشہ یاد رکھا. اب ہم آپ کے والدین کا جب انتقال ہوا تو رو رو کے برا حال تھا ہم لوگ کا. کیوں؟ کہ وہ محبت کی وجہ سے نا. آج بچے روتے نہیں ہیں کیونکہ محبت نہیں ہے. آج بچے روتے نہیں ہیں. ایک اب نام نہیں لیں گے، ایک بیٹے نے فون کیا مجھ کو بہت آسانی سے کہا، حافظ صاحب if my mom dies and she is going to die pretty soon I can tell you. کیوں؟ because she is not doing well. ایسے اس نے کہہ دیا ماں کے لیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ تو مطلب آدمی یہ جملہ آپ کیسے ہو گیا؟ تو حافظ صاحب what about the funeral? Can I write the check right now? نہیں بیٹا تمہاری تو اماں زندہ ہیں ابھی. کہ yeah, just in case, you know, if she dies and if I'm busy at this and that, you know, I don't want to hold it back, you know. ہے نا بیٹا اگر تم چھوڑ دو اور وہ ہم نے کہا وہ سب ہو جائے گا. کہ عجیب والی بات ہے. محبت کی بات ہوتی ہے نا بھائی. یہ کیسے آپ کہہ دیں کہ ہماری ماں مر رہی ہے؟ ارے وہ تو مر جائے گی، ایسی کہ مرنا تو ہی ہے. یہ ورنہ یہ ماں باپ کے مرنے کا جملہ ہی آدمی کو بالکل ڈپریس کر دیتا ہے. یہ عبد الرحمان بھائی بیٹھے ہیں نا، جہاں امی کو ALS ہوا تھا تو ایک دن عبد الرحمان بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ 98 کی بات ہے کہ حافظ صاحب آپ کی والدہ انفارچونیٹلی اس ALS کو سروائیو نہیں کر پائیں گے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے حافظ صاحب اس کا یہ فیٹل ہوتا ہے. تب تک ہم سمجھتے تھے تھوڑا سا مرد ہے. تو گھر جا کے میں بہت رویا، اتنا رویا کہ شاید کبھی نہیں رویا. ہم نے کہا یہ کیسا ہوا کہ ہماری والدہ مطلب اس مرض میں چلی آئیں گی. عبد الرحمان بھائی میں نے کہا بھی تھا کہ حافظ صاحب یہ آپ کو سن کے بہت مطلب تکلیف ہوگی، لیکن ہم چاہتے ہیں somebody in your family should know. اور وہی ہوا، چند مہینے میں انتقال ہو گیا. لیکن اس جملے سے ہم بہت روئے. یہاں رہتے تھے اپارٹمنٹ میں اکیلے، بہت روئے. ہاں نہیں وہ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ محبت میں آپ جو دیں گے وہی آپ کو واپس ملے گا. اس لیے صاحب قناعت ضروری ہے، بچوں کو ٹائم دینا، سمجھے آپ. اچھا دوسری بات ہمارے بزرگوں نے کہا بچوں کی ضروریات پوری کریں، ان کی خواہشات نہیں. جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں، خواہشات نہیں. کبھی کبھار اگر 10 چیزیں بچہ مانگے 1 دیجئے، 10 مرتبہ آپ نہیں کریے، تاکہ ان کی عادت پڑے کہ جو کچھ ہم کو چاہیے ہم کو ملے گا نہیں. تو قناعت تو کہتے ہیں والحریہ. تو اس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ الحریہ. چلیے صاحب ایک چیز اور سن لیجیے صاحب جلدی سے. اب ایک بہت بڑے آدمی گزرے صاحب، حضرت سفیان ثوری. دیکھیں صاحب 2 سفیان گزرے. اب ہم لوگ یہ حدیث شریف کلاس شروع ہو تو 2 سفیان گزرے اور ایک ہی عہد میں گزرے، اور دونوں عجیب آدمی تھے یار. کبھی ان لوگ کی آپ لائیو دیکھیں، دونوں عجیب تھے. ایک تھے سفیان ثوری، ایک تھے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ. دونوں حدیث میں، فقہ میں اور تصوف میں اما بالکل آفتاب و مہتاب تھے دونوں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ابن ثوری. اس وقت اصل میں یہ حصے بکرے نہیں ہوئے تھے کہ تصوف یہ ہے اور سب ایک ہی چیز تھی، اور اس میں صحبت لازمی تھی. کہ دین جو ہے کتابیں تو ہم پڑھیں گے سب جائیں گے، لیکن اصل میں صحبت ہے. تو وہ صحبت کی وجہ سے ان لوگوں میں بڑی چمک پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے آپ یاد رکھیے سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، یہ دونوں 2 صدی ہجری کے ہیں صاحب، اور دونوں کا نام بہت بلند ہے حدیث میں. اسی سفیان ابن ثوری کا ایک قول ہے صاحب جو امام کس کی کتاب ہے، امام ابن کثیر نے اصول حدیث میں جو کتاب لکھی نا، اس پہ پہلا قول ان کا یہی تھا. انہیں سفیان ثوری کا
انہیں سفیان ثوری نے یہ لکھا تھا کہ لا تنظر من قال ولیکن تنظر ما قال، یہ ان کا قول ہے جو اتنا مشہور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کبھی حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں کبھی یہ مت دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا کیا کہا جا رہا ہے. یہ انہی کا قول ہے، پھر بعد میں مشہور ہوا. تو اب وہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کو ذرا توجہ دیجیے گا، فرما رہے ہیں کہ انہ قال اعز الخلق خمس انفس. سنیے آپ، 5 قسم کے لوگ جو ہیں وہ عزت ترین لوگ ہوتے ہیں، عزت مآب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کو بڑی عزت دی ہوتی ہے. جو 5 قسم کے لوگ ہیں، پہلے ہے کہ وہ عالم جو زاہد بھی ہو. عالم زاہد، ایک عالم جو زاہد بھی ہے، یعنی واقعی میں جو تقوی والا ہے، اس کو عزت ملے گی، اللہ دے گا. اور دوسرا فقیہ صوفی، وہی بات، ایک وہ جو فقیہ ہے. فقیہ مطلب جو مفتی ہے ہم لوگ کی زبان میں فقیہ ہے، لیکن فقیہ ہے اس کے ساتھ صوفی بھی ہے. صوفی یہ پرانا لفظ ہے ان دا سینس کہ صرف کتابوں کا وہ کیڑا نہیں، حلال حرام نہیں بتاتا ہے، بلکہ اپنے سلوک بھی طے کرتا ہے. تو بہت اللہ والا ہے، اس کا کنیکشن اللہ سے بہت روحانی طور پر بہت جڑا ہوا ہے. تو فقیہ جو صوفی بھی ہے. پھر فرمایا وغنی، اب سنیے آپ، وغنی متواضع، ایک امیر آدمی جو کہ بہت ہی تواضع رکھتا ہے. امیر ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن تواضع بہت ہے. آپ امیروں کو دیکھیے جو بہت امیر ہے، بہت تواضع ہو. اور پھر وَفَقِيرٌ شَاكِرٌ، ایک فقیر آدمی ہے لیکن صبح شام اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فقیر ہے لیکن صبح شام اللہ کا. اور 5واں وَشَرِيفٌ سُنِّيٌّ، ایک آدمی ہے جو قائد ہے. شریف سے مراد ہے، شریف کہتے ہیں. اچھا یہ جو لفظ ہے شریف، اورلینڈو اورنج کاؤنٹی شریف، یہ اسی سے، شریفی سے، یہ اسی سے. شریف کہتے ہی تھے کہ قائد کو. سنی، وہ شریف آدمی یعنی جو قائد ہے لیکن سنت کو فالو کرتا ہے. آپ سمجھ؟ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی معزز لوگ ہیں، سمجھا، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں، دیکھیے، ایک ہے عالم زاہد، ایک عالم جو کہ تقوی والے بھی ہے. ایک فقیہ ہے جو فتویٰ دیتے ہیں لیکن روحانی طور پر اپنا تعلق کسی سے ان کا ہے. تو ایک طرف تو فتویٰ لکھ رہے ہیں حلال حرام، لیکن روحانی طور پر ان کا تعلق ہے. اور تیسرا یہ ہے غنی متواضع، ایک امیر آدمی لیکن اتنے پیسے کے ساتھ ساتھ بھی اس میں تواضع بہت ہے، ہیوملٹی ہے، پیسے نے کرپٹ نہیں کیا اس کو. اور چوتھا ہے فقیر شاکر، کہ ایک فقیر ہے لیکن بہت شکر ادا کرتا ہے. اور وہ شریف سنی، اور ایک قائد ہے جو قیادت کے مرتبے پہ لیکن پھر بھی بہت ہی سنت فالو کرتا ہے. بس آپ اتنا ہی رکھیے. تو بس دعا کر لیں، اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں. نہیں دعا کر لیں نا، کیا بتا آپ. چل اللہ السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی تیار جلال الاکرام. اللہ تعالیٰ سب کے اجماع کو قبول فرما. تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھی تکبر کو نکال دے. تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں تواضع القاء فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین سے محبت نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو ہے صراط مستقیم پر تاحیات گامزن فرما. تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے اساتذہ کی بھی مغفرت فرما. تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہو تو خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. جی اب